अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज वर्ल्ड टीचर डे पूरे ज़ोर शोर के साथ, तो कहीं पर तकरीबात हो रही हैं, कहीं पर टीचर्स को टीचर कार्ड दिए जा रहे हैं, कहीं पर अपने टीचर्स के लिए दुआएं की जा रही हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वर्ल्ड टीचर डे 1994 5 अक्टूबर को यूनेस्को ने पूरी दुनिया में मनाने का अंदिया दिया, जो कि आज तक ये मनाया जा रहा है। अगर हम अपनी तहज़ीब को देखें, अपने कल्चर को देखें बहैसियत मुस्लिम, तो हम जब से बने हैं और जब से एक इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में इस दुनिया में आया, इस कायनात में आया, तो हम तभी से अपने उस्ताद, अपने मुरब्बी और अपने वालिद का एहतराम करते आए हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की हज़ारों परतें हैं। हर परत की एक अलग रंग और अलग कदर है। इसी के साथ ही कि जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं, तो हमें हर शोबा हाय ज़िंदगी के अंदर एक मिसाली और एक कामिल नमूना नज़र आता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर फ़ख्र किया वो मुअल्लिम होना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया, वही एक फरमान उस्ताद की अज़मत और रिफ़अत के लिए काफ़ी है कि मुझे इस दुनिया में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा वक्त थे, तो किसी सहाबी ने क्वेश्चन किया कि कोई हसरत बाकी रह तो नहीं गई। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो सुनहरी अल्फाज कहे, वो फरमाया कि मैं हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, शुजाअत व बहादुरी हो, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अगर नहीं हूँ, अगर हसरत बाकी है तो मुअल्लिम ना होना है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, जिसने भी मुझे एक लफ्ज़ सिखाया, एक लफ्ज़ पढ़ाया, वो मेरा उस्ताद है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जब अंग्रेज़ सरकार ने सर का खिताब देना चाहा, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सबसे पहले मेरा जो उस्ताद है मौलवी मीर हसन, उसको शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये उस्ताद की कदर है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये उस्ताद की शान है, ये उस्ताद की अहमियत है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। लेकिन इसके साथ ही आज मगरिब इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया के ऊपर हावी है, पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक उस्ताद की मरहून मिन्नत है। हम अपने दिल के ऊपर हाथ रख के सोचें कि कौन सा ऐसी दुनिया की फील्ड है जिसके ऊपर मगरिब मुस्लिम उम्मा के ऊपर मुसल्लत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, वो कोई भी फील्ड हो, वो मसनूआत की फील्ड हो, मसनूआत की फील्ड से लेकर निज़ाम आलम की फील्ड को देखें, निज़ाम हुकूमत की फील्ड को देखें, निज़ाम मईशत की फील्ड को देखें, तहजीब व तमद्दुन व कल्चर से लेकर तालीम व तहकीक की फील्ड को देखें, हर जगह के ऊपर हमारे ऊपर हावी है। और इसी के साथ अगर वहाँ पर देखा जाए तालीम और उस्ताद की अहमियत को देखा जाए, तो वहाँ की अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही हो और वहाँ पर सारी बसेस फुल जा रही हो, कहीं पर उस्ताद नमूदार होगा तो उन्हें मजबूरन कानूनन उस्ताद की सीट रखनी होगी। सिर्फ यही नहीं, अदालतों के अंदर उनके जो पोप होते हैं, उनके जो बड़े होते हैं, उनके जो आलिम होते हैं, उनकी गवाही को इतना मोतबर नहीं समझा जाता कि जितना एक उस्ताद की गवाही को मोतबर समझा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, इतनी अहमियत होने के बावजूद एक उस्ताद की इतनी अहमियत किन वजूहात की वजह से होती है, इतनी अहमियत क्यों होती है, अब उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि वो वजूहात क्या हैं। वो उस्ताद अपने स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता है, उस्ताद अपने शागिर्दों के लिए दुआ करता है। वो कहते हैं कि अगर एक उस्ताद जो अपने शागिर्द के लिए दुआ नहीं करता, या वो शागिर्द जो अपने उस्ताद के लिए दुआ नहीं करता,
دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ تو شاگردی کا کوئی حق ہے اور نہ ہی استاد بننے کا کوئی حق۔ اس کے علاوہ جو ایک بہتر اور مثالی استاد ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک دوستانہ ماحول کے اندر ہر طالب علم کی صلاحیتوں کو جانچتے ہوئے، پرکھتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ استاد ہمیشہ دور اندیش ہوتا ہے، کسی بھی طالب علم کو دیکھ کے وہ بتا سکتا ہے اس طالب علم کے اندر، اس اسٹوڈنٹس کے اندر کیا خامیاں اور کیا خوبیاں موجود ہیں، اور ان خامیوں اور خوبیوں کی وجہ سے ان کو سکھاتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، استاد ہمیشہ وقت کی پابندی کرتا ہے، اور استاد ہمیشہ وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے مضمون کے اندر، اپنے موضوع کے اندر مہارت رکھتا ہوتا ہے، وہ ہر اپنے موضوع میں ماہر ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جو اچھا استاد ہوتا ہے، جو ماہر استاد ہوتا ہے، اس کی سبجیکٹ میں کمانڈ ہوتی ہے، وہ اپنے سبجیکٹ میں کمانڈ رکھتا ہے، وہ اپنے سبجیکٹ میں پروجیکٹ بیس لرننگ کو پروموٹ کرتا ہے، وہ اس مہارت کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا ایک فرما روا بنتا ہے، وہ اپنے تلامذہ کو اس لیول کے اوپر لے کے آتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے کارآمد فرد بنتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، استاد ہمیشہ وعدے کا پابند رہتا ہے، استاد ہمیشہ ادب اور اخلاق کا ایک اعلیٰ پایہ کا کار فرما ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو کامل ایمان والا ہے وہ عبادت گزار، تہجد گزار نہیں، بلکہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ تو اسی لیے جو استاد ہے، استاد ہمیشہ با اخلاق ہوتا ہے، استاد ایک اخلاقیات کے اعلیٰ درجہ کے اوپر قائم رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس کے اندر نرمی نہیں، اس سے کسی بھی بھلائی کی امید اور توقع نہیں کی جا سکتی، اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی بھی نیکی اور اچھائی نہیں بھٹک سکتی۔ اسی میں دیکھیں، استاد ہمیشہ نرم خو ہوتا ہے، اس میں غصہ، کسی قسم کا بھی غصہ اس میں نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم، سب سے اچھی بات کہ استاد اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے، جدید دور میں ہو، وہ روایتی سسٹم ہو، جس بھی دور میں دیکھیں گے استاد ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہے گا، وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہے گا، وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہے گا۔ وہ ہمیشہ جو اپنا پیر رکھتا ہے وہ کتابوں کو پیر رکھتا ہے، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ تحقیق کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ وہ تعلیم و تعلم کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے وہ خوبیاں کہ جس کی وجہ سے آج استاد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک استاد کی اہمیت جو ہمارے مشرقی یا مغربی معاشروں کے اندر ہے تو وہ صرف ان بنیادوں کی وجہ پہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے نقطے کی طرف کہ اس وقت جو استاد کی قدر ہے وہ کیوں گھٹتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو استاد کی قدر کو نمایاں گرانے کا سبب بن رہی ہے، وہ سب سے پہلی چیز ہے وہ حکومتی پالیسیاں۔ بجٹ میں استاد کی حوالے سے، سکولز کے حوالے سے خاطر خواہ بجٹ نہیں ہوتا۔ اگر ہم بجٹ کو دیکھیں تو 2% بجٹ بھی نہیں ہے، 2% بجٹ بھی تعلیم کا بجٹ نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے استاد اپنی جو اہلیت ہے، اپنا جو تجربہ ہے، اپنی جو ٹریننگز ہیں، وہ خاطر خواہ ان میں اضافہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حکومت آئی ہے تو نااہل وزراء کو وزارت تعلیم دے دیتے ہیں۔ یہ بہت پرانی مثال ہے کہ ایوب خان کے دور میں جب یہ وزارتیں بانٹی جا رہی تھیں تو اس میں آخر میں جب سب کو وزارتیں دے دی گئیں تو آخر میں ایک ایسی وزارت آئی اور پوچھا گیا کہ کوئی وزارت رہ تو نہیں گئی، تو سب نے بتایا جی وہ جو وزارت تعلیم ہے وہ رہ گئی ہے۔ تو ایوب کا ایک مشہور جملہ ہے کہ جو بندہ رہ گیا ہے اس کو وزارت تعلیم دے دی جائے۔ اب یہ ہمارے معاشرے کے اندر جب تعلیم کو اس طرح کی سنجیدگی دی جائے گی تو ایسے سسٹم میں، ایسے نظام تعلیم میں پھر ایسے لوگ ہم پر مسلط ہوں گے اور ایسے شاگرد اور ایسے ٹیچر ہمارے ہاں پیدا ہوں گے۔
اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک اور جس کو ہم اپنا دشمن ملک کہتے ہیں انڈیا میں بات کی جائے تو ڈاکٹر ابوالکلام آزاد کو انہوں نے اپنا صدر بنایا، اور صدر بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے ذمہ شعبہ تعلیم بھی دیا، انہوں نے ان کو اعزازی صدر بنایا اور وہ مختلف شعبہ جات کا بھی ان کو رہنما اور سربراہ بنایا۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب سے اہم ہے کہ اگر ہم اپنے استاد کو ایک اچھا استاد دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو میرے استادوں کو، میرے عزیز اور عظیم ٹیچرز کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، سب سے پہلے قرآن مجید سے جو تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے جو اسباق ہیں ان کو پکڑنا پڑے گا۔ آج پوری کائنات کی تاریخ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قافلہ تھا، نہ تو پہلے آیا تھا اور نہ ہی تا قیامت آئے گا، ایک عظیم قافلہ، ایک عظیم گروہ، ایک عظیم گلدستہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اوپر مشتمل۔ اسی طریقے سے ہمیں سب سے پہلے جو نااہل وزراء ہیں ان کو ہٹانا ہوگا، اور وہ صرف اور صرف جد و جہد کر سکتے ہیں ہمارے عظیم اساتذہ کرام۔ ہمارے اساتذہ کرام کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ان کو اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کوشش کرنی ہوگی کہ ہم سب سے پہلے قرآن مجید کو تھامیں، اس کے بعد ہر دور کے جو جدید علوم و فنون ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں، خود کی اپنی ٹریننگز کرتے رہیں، وہ خواہ کسی بھی صورت میں ہو۔ سب سے پہلے ہم اپنے کپڑوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے باڈی کے اوپر، سب سے اہم جو ضرورت ہے، ہمیں سب سے اہم جو پیسہ خرچ کرنا ہے اپنی شخصیت سازی کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے، ہمیں کچھ سیکھنے سکھانے کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے۔ یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے اس وقت دنیا کی۔ اگر ہم تاریخ کا دیکھیں تو سکندر اعظم نے آدھی دنیا کو زیر نگیں کیا، لیکن وہ اپنے استاد ارسطو کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے اور آنکھیں نیچے جھکائے ہوئے کھڑا رہتا تھا۔ یہ ادب کا عالم تھا ایک استاد کا۔ ہم استاد کو ہر دور میں یاد کریں گے، ہم استاد کی ہر دور میں تکریم کریں گے، ہم استاد کی صرف آج کے دن نہیں، انشاءاللہ استاد کی اہمیت کو اپنے سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اجاگر کرتے رہیں گے۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔